ایک بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ مفتی صاحب میری ایک سہیلی ہے جس کو ایک غیر مسلم لڑکا پرپوز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تم سے ہر شرط پر شادی کرنے کو تیار ہوں، کہو تو تمہارے لیے کلمہ بھی پڑھ دوں۔ اپنی اس بہن کو میں کیسے بچاؤں؟ تھوڑی سی رہنمائی کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ دارالفتاح میں پریکٹس کرتے وقت ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے سامنے اس طریقے کے سوالات ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس بہن سے کہیے، اس لڑکے سے کہے ختنہ کروانی پڑے گی، اپنی ختنہ کروا لے، اور ختنہ کروا کے نا اپنی سٹوری ڈال دیں انسٹاگرام پر، تو ختنہ سٹوری ہو جائے گی اس کی۔ جس طریقے کی سٹوریاں آج کل چل رہی ہیں نا، فلاں سٹوری ختنہ سٹوری ہو جائے گی۔ جس قدر آج فتنوں کا دور ہے اور جس طریقے سے ہماری بہن بیٹیوں کے ایمان کے اس وقت جنازے نکل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے سوالات کی کوئی گنجائش بنتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو غیر ہے نا، انہوں نے اعلانات کیے ہم ان کی اتنی لاکھوں لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اٹھا کر لے آنے کا مطلب یہ ان کا گھر واپسی کرائیں گے، دھرم پریورتن کروائیں گے، ان سے شادیاں کریں گے۔ باقاعدہ ان کی تنظیموں نے اعلان کیے کہ اتنا پیسہ ملے گا، یہ آرام کی چیزیں ملیں گی، یہ نوکری ملے گی، یہ دنیا بھر کے اعلانات انہوں نے کیے۔ یہ ان کا قول تھا۔ اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ان کا فعل ہے، جو انہوں نے کیا کر کے دکھایا۔ اپنی بہن بیٹیوں کو تو انہوں نے ہم سے نفرت دلائی۔ حالت یہ ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو تو انہوں نے ہم سے دور رکھ رکھا ہے، لیکن ہماری بہن بیٹیوں کے اوپر انہوں نے اتنی بری حالت کر دی ہے کہ ان کو بھی ہم سے گن دلا دی۔ ہم پورے ملک کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، ہزاروں تنظیمیں، سینکڑوں ادارے، بے شمار نوجوان، کتنا بڑا مالدار طبقہ، کتنے اثر و رسوخ اور تعلقات رکھنے والے لوگ، کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہماری جانب سے کوئی ایک اعلان بھی ہوا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ان کا دیکھا دیکھی انہی کی طرح اعلانات کرنے شروع کر دیں اور ان کی بہن بیٹیوں کے اوپر اس طریقے کے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں۔ یہ کتے والی صفت ہے، یہ ہمیں اختیار نہیں کرنی، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہماری جانب سے، ہمارے نوجوانوں کی جانب سے، ہمارے مسلم طبقے کی جانب سے جو اعلانات ہونے چاہیے تھے، ان میں سب سے پہلا اعلان یہ تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہم نوجوان بالکل اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بغیر کسی جہیز کی ڈیمانڈ کے ہم ہر لڑکی سے، جو بھی مسلمانوں کسی بھی کاسٹ کی ہو، ایمان والی ہو، ہم اس سے شادی کریں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی بھی مطلقہ اور بیوائیں ہیں، بچوں کا ساتھ ہے، یا شوہر چھوڑ کے چلا گیا یا انتقال ہو گیا، اس کی عدت پوری کرنے کے بعد اس کے لیے جائز رشتے ہونے چاہیے تھے۔ تیسرا اعلان ہمارے ماں باپوں کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، نوجوانوں کے ماں باپوں کی طرف سے، کہ رسم و رواج کو ہم ختم کرتے ہیں، ہم نکاح سادگی کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق کریں گے۔ اس طریقے کا کوئی اعلان ہوا نہیں ہوا۔ وہیں دوسری طرف ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی بھی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ مالداروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو للچائی ہوئی نظروں سے، اور لڑکیوں کے ماں باپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک لڑکے کے پاس اپنا گھر نہ ہو اور جو ہے وہ دنیا بھر کی چیزیں نہ ہو اور مال اور دولت نہ ہو، تب تک ہم اس کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بہت غلط بات ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لڑکے جو با اخلاق ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، بس آپ کی ان اول جلول باتوں کی وجہ سے وہ ان کے رشتے نہیں ملتے۔ پھر لڑکے اسی طریقے سے دیکھتی ہیں جب ان کے لیے رشتے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں انہی باتوں کی وجہ سے۔ اور پھر بہن بیٹیوں کا ذہن اس طرف لانے کی ضرورت ہے، کسی شخص کی جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہو، اس کے ساتھ شادی کرنے میں اپنی جو ہے برائی یا غلطی مت سمجھو، اس کو اپنی حقارت مت سمجھو۔ کیوں؟ آپ سے پہلے ازواج مطہرات اور بنات طیبات کا جو ان کی جو زندگی ہے نا، ان کا جو اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کسی کی ٹھوکر میں جانے سے بہتر ہے کسی کی سوکن بن جاؤ، تمہارا ایمان تو محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔